بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی رات، معراج کی رات کی نہ عبادت ہے مخصوص اور نہ 27 رجب کا روزہ ہے اور نہ صلاۃ الرغائب ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر یہ رجب کا مہینہ آتا گیا، رجب کا مہینہ آتا گیا۔ اب انہوں نے کون سی عبادت کی تو اس کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ بات تو پکی ہے کہ ایک اسراء اور ایک معراج۔ اسراء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم سے بیت المقدس جانا، تو اس کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو اس کا انکار تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور معراج کا ثبوت وہ صحیح متواتر احادیث سے ہے، اس کا انکار گمراہی ہے۔ معراج کے تحفے میں ہم کو جو چیز ملی ہے وہ ہے نماز، تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، خصوصاً جماعت کے ساتھ، اور فجر کی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں۔ اور 27 رجب یا فلانی رات اس کی ہے، معراج کی ہے، تو اس میں شدید اختلاف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اور وہ تمام روایت وہ لائے ہیں اور اس پر علمی تنقید فرمائی ہے۔ اسی طرح علامہ ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے اس پر بحث کی ہے۔ اور عروہ رحمہ اللہ، سدی رحمہ اللہ، اور اس طرح دیگر امام بہقی رحمہ اللہ، ان سب کے اقوال کو جمع کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ رجب میں نہیں ہوا ہے بلکہ معراج میں ہوا ہے۔ ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں معراج کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بھی ریفرنسز اور حوالے موجود ہیں۔ چنانچہ اگر آپ سٹڈی کریں معراج کا واقعہ، اسراء کا، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ تو واقعی ہوئے ہیں، اور ایک کا انکار کفر ہے، ایک کا انکار گمراہی ہے۔ لیکن اختلاف مخصوص عبادت اور روزے میں ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے صحیح روایت سے، غیر منقطع روایت سے، هو متصل سندہ بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ۔ اسی طرح 5 شرائط صحیح روایت میں ضروری ہے، اس طرح کوئی روایت نہیں ہے۔ تو رات کون سی ہے؟ بہت فون آ رہے، اس لیے میں نے ویڈیو بنائی آج۔ تو رات کون سی ہے اور کون سی عبادت ہے؟ تو مخصوص عبادت بھی نہیں، روزہ بھی نہیں۔ ہاں، ایک اور بات ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے، اس میں ہر نیک عمل کا ثواب دن کو کرو یا رات کو کرو تو ڈبل ہے، اس لیے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ تو اس میں اس کا تذکرہ ہے، تو یہ باعزت مہینوں میں سے ہے۔ تو ذی الحجہ کا بھی حوالہ ہے، ذی القعدہ کا بھی ہے، ربیع الاول کا بھی ہے، اور رجب کا بھی ہے۔ لیکن تعین کے ساتھ اجماعی یا صحیح روایت کوئی نہیں ہے، فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے اور فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے، تو اس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے، مضبوط دلیل نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یا رجب کے کنڈ وہ پکاتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی بدعت ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں، اور نام اس کو دیتے ہیں کہ بھائی یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال جو چیز ہے تہجد، کل امت کا اجماع ہے، تو عمل کرو نا، تہجد پڑھو، اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔
اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، جو چیزیں روزانہ موجود ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس میں ہم سستی کرتے ہیں، لیکن اچانک ایک چیز سامنے آ گئی، پھر اس میں ہم زور و شور سے 15 شعبان ہیں مخصوص عبادتیں کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ تو بہرحال میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے۔ جہاں میں یہ لگا رہا ہوں وہاں ڈسکرپشن میں تفصیلی مضمون بھی دے رہا ہوں، تو اگر آپ نے اس حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ مطلب یہ ہے کہ 0311 444 0006 پر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ والسلام۔